12ویں آرٹ کے عزیز طلباء و طالبات، آج سے ہم 12ویں کی نئی کتاب سماجیات کے چیپٹرز کا ریویژن کریں گے۔ ریویژن میں اعادے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں کا پہلے مطالعہ کیا۔ ہمارے نئے نصاب میں عزیز طلباء 6 چیپٹر ہیں۔ پہلا سبق بھارتی سماج کا تعارف، دوسرا سبق بھارتی سماج کے حصے، تیسرا سبق بھارتی سماج میں تنوع اور اتحاد، چوتھا سبق ہے بھارت میں سماجی تبدیلی کا عمل، پانچواں سبق ہے بھارت میں سماجی تحریکیں، اور چھٹا آخری سبق ہے بھارت میں سماجی مسائل۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اعادے کے طور پر سوشولوجی کا پہلا چیپٹر پھر سے آغاز کر رہے ہیں، تاکہ جو طلباء نے پہلے اسباق نہیں دیکھے ہیں وہ آسانی سے اس کو سمجھیں اور سمجھ کر لیں۔ سوشولوجی کی نئی گائیڈ بھی آ گئی ہے، اگر آپ لوگوں کو حاصل کرنا ہے تو مجھ سے کالج میں اسکول میں آ کر آپ وہ کتاب لے جا سکتے ہیں۔ اس کی قیمت 180 روپے ہیں۔ تو عزیز طلباء، بھارتی سماج کا تعارف، انگریزی میں اسے کہتے ہیں انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی۔ اس سبق کی پہلی 1.1 میں ہے قدیم اور قرون وسطیٰ بھارت، یعنی قدیم اور پرانا بھارت کیسا تھا۔ دوسری یونٹ ہے اس کی نوآبادیاتی دور، اور تیسری یونٹ ہے عزیز طلباء آزادی کے بعد کا بھارت۔ تو آج ہم مشق نمبر 1.1 قدیم اور قرون وسطیٰ بھارت کا مطالعہ کریں گے صرف۔ کل ہم نوآبادیاتی دور کا دیکھیں گے، اور اس چیپٹر کا تیسرا حصہ آزادی کے بعد کے بھارت کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سبق 3 یونٹ پر منقسم ہے۔ پہلا قدیم اور قرون وسطیٰ بھارت۔ تو عزیز طلباء، سماجیات کے تعارف میں سب سے پہلے سماجیات کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ سماجیات اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ انسان کا سماجی برتاؤ کب، کیسا اور کیوں رہا ہوگا۔ ماہرین سماجیات کو ان عوامل کے بارے میں جاننے میں کافی دلچسپی ہے کہ ماضی میں انسان کے سماجی برتاؤ پر کون سے عوامل اثر انداز ہوئے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انسانی سماج پر اثر پذیر ہوئے، اور وہ کون سے حالات اور کون سی طاقتیں ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوئیں اور آج بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سماجی تعلقات سے ہماری سوچ، ہمارا برتاؤ، ترجیحات، پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور تعصبات روزمرہ کی زندگی کے عقائد، طرز عمل اور رسومات وغیرہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں نماز پڑھنے سے پہلے یا عبادت کرنے سے پہلے صبح کے غسل کا رواج رہا ہو، تو اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ آپ بھی اس رواج کو اپنائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں گے۔ ہماری تہذیب ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے۔ اس وقت سماجیات کی بنیاد ایک اصول کے طور پر منضبط نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سماجیات کی ابتدا 19ویں صدی کے درمیان یورپ میں ہوئی۔ قدیم زمانے کی تاریخ پڑھنے سے ادب، سوانح حیات، سفر نامے وغیرہ پڑھنے سے قدیم سماجی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ فنکاری کے ذرائع میں بناوٹی چیزیں اس وقت اور اس تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں جن میں سامان و اوزار، نقشے، زیورات، مجسمے، پینٹنگ، گنبد و محراب، پرانی عمارتیں، سکے اور ہتھیار وغیرہ سے اس وقت کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال کوئی تہذیب جو کئی ہزاروں سال پرانی ہو، اس کا خلاصہ ناممکن ہوگا۔ طلباء کو بآسانی تمام پہلوؤں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے اس سبق کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ قدیم اور قرون وسطیٰ یعنی درمیانی بھارت، اس کے بعد نوآبادیاتی دور، اور تیسرا آزادی کے بعد کا دور۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہڑپا تہذیب کو دیکھیں ہم تو 2600 BC قبل مسیح ہے، اور ویدک دور 1500 قبل مسیح، شہریانہ کا دور 500 BC قبل مسیح، کلاسیکی دور
اور قرون وسطیٰ کا دور۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم قدیم اور قرون وسطیٰ یعنی درمیانی بھارت کا مطالعہ کریں گے۔ سماجیات کے اسکالروں نے تاریخ کے مطالعے کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اسکول کے دنوں میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ کس طرح تاریخ کے مختلف ادوار دور کی جمع ہیں، باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور کس طرح ان پر بحث کی گئی تھی۔ اس لیے سماجیات کے مطالعے میں ہماری سماجی تاریخ کا مطالعہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ سماجیات کے اس مضمون میں قدیم بھارت اور قرون وسطیٰ یعنی درمیانی دور کے کچھ اہم نکات کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں درج ذیل نکات اہم ہیں۔ نمبر 1، مذہبی عقائد اور عمل۔ نمبر 2، سماج میں عورتوں کا مقام۔ نمبر 3، تعلیم کی نوعیت۔ نمبر 4، سماجی زندگی۔ نمبر 5، شہریانہ۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے مذہبی عقائد سے اس دور کے سماج کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک ہڑپا کے بات ہے، بہت حد تک پرت در پرت مذہبی پیچیدگیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ مرد خدا کی مورتی، ماں دیوی اور جانوروں کے دوتا پائے گئے ہیں، تاہم کسی بھی طرح کے منادر اور نہ ہی پوجا کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ تاہم کسی بھی طرح کے منادر اور نہ ہی پوجا کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ البتہ قدرتی عوامل جیسے بارش، پانی اور طوفان وغیرہ کی تعظیم و تکریم وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ قبائلی سماج کے لوگوں کی کوئی نشانی یا زبان بھی نہیں تھی۔ ویدک دور میں ہندو مذہبی عقائد پر مشتمل ادبی ذرائع موجود ہیں۔ ان میں کچھ تحریری شکل میں موجود ہیں تو کچھ زبانی روایات ہیں، جیسے وید، اپ وید، ویدگانس، برہمن، ارانیکات اور مہاکاوی وغیرہ۔ ویدک دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلا دور ابتدائی ویدک دور ہے اور دوسرا بعد کا ویدک دور۔ ہندوؤں کے پرانوں اور دھرم شاستروں میں ایک ضابطۂ اخلاق وضع کیا گیا جو کرم کے قانون پر مبنی ہے، جسے وجہ اور اثر کے قانون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہندو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان اس جنم میں اگر اچھا کام کرے گا تو اگلے جنم میں اسے اس کا اچھا پھل ملے گا۔ ہندو طرز زندگی میں 4 اصول اہم تھے۔ نمبر 1، دھرم۔ نمبر 2، ارتھ۔ نمبر 3، کام۔ نمبر 4، موکش۔ نمبر 1، دھرم۔ صحیح راستے پر چلتے ہوئے بنا کسی بدلے کی امید رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانا دھرم اس بات کی تعلیم دیتا تھا۔ ارتھ، سخت محنت کر کے حلال روزی کمانا۔ کاما، صحیح راستے پر چلتے ہوئے جنسی اتحاد کے ذریعے ہوش میں خوشی حاصل کرنا۔ نمبر 4، موکش یعنی نجات، پیدائش اور دوبارہ جنم پر یقین رکھنا اور نجات حاصل کرنا۔ عزیز طلبہ، ہندو زندگی میں یہ 4 اہم اصول پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ سماجیات کے اسکالر لوگوں کا ماننا ہے کہ ابتدائی ویدک دور پیشوں کے لحاظ کم سخت تھا اور جاتی یعنی ذات کی بنیاد پر منحصر تھا، جو پیدائشی طور پر جانور مانا جاتا تھا۔ جاتی کا نظام برہمن طبقے میں پاکی اور آلودگی کی بنیاد پر تھا۔ برہمن طبقے کے اس پس منظر کے خلاف وہاں بالادستی کے فلسفے ابھرے، جن میں وردھمان، مہاویر اور گوتم بدھ نمایاں ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح جین مت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت قدیم مذہب ہے جو 24 تیرتھنکروں کے ذریعے عوام تک پہنچا۔ ان 24 تیرتھنکروں میں وردھمان مہاویر آخری 24ویں تیرتھنکر تھے۔ جین مذہب کی بھی کرم اور تپسیا اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ وردھمان مہاویر نے اہنسا پر مبنی اپنی تعلیم میں کبھی بھی خدا کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے نروان یعنی نجات پر زور دیا۔ ان کی تعلیمات اردھماگدھی زبان میں تھی۔ اگر ہندو نظام نے قربانیوں اور عقیدوں پر زور دیا ہے تو جین مذہب نے سخت طرز زندگی اور تپسیا عبادت پر زور دیا ہے۔ گوتم بدھ نے درمیانی راستہ اپنایا اور سچائی کے 8 راستے، جسے اشٹمارگ کہا جاتا ہے، پیش کیا۔ جین مذہب کی طرح بدھ مذہب بھی خدا کے وجود کا کوئی بیان نہیں پیش کرتا، یہاں تک کہ مقدس ادب
تریپیتیکاس بھی عام پالی زبان میں لکھی گئی ہے۔ بدھ مذہب میں خانقاہی نظام مسلک لازم و ملزوم تھا۔ بدھ مذہب اور جین مذہب دونوں نے ہی اپنے دروازے سبھی مذاہب کے لیے کھول دیے۔ جین مت کے مقابلے میں بدھ مذہب سمجھ بوجھ اور کم قوانین کی وجہ سے زیادہ مقبول تھا۔ اسی طرح بدھ مذہب دور دراز تک پھیل گیا۔ بودھ مذہب نے انسان کے اخلاقی کردار کو اعلیٰ کرنے کی پرزور وکالت کی۔ بدھ مذہب نے خیرات، صدقات، قربانی، خواہشات پر قابو اور عدم تشدد کی تعلیمات دی۔ اپنشد بھی ان باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدھ مذہب اور جین مذہب دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ جین مذہب دگمبر اور شتمبر میں تقسیم ہو گیا، جبکہ بدھ مذہب ہنیان اور مہایان میں تقسیم ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں قرون وسطیٰ یعنی درمیانی بھارت کا دور، جو 650 سے 1500 قبل مسیح ہے۔ اس دور میں بہت سارے مذاہب بھارت کے باہر سے آئے، جن میں یہودیت، عیسائیت، اسلام اور زرتشت پسند شامل ہیں۔ زرتشت یعنی عزیز طلبہ آگ کی پوجا کرنے والے۔ سنگم کا دور 6 صدی قبل مسیح سے 30 صدی عیسوی تاریخ کا دور ہے۔ اس دور میں دیوتا کی عبادت، درخت، پتھر، پانی، جانور، ستاروں اور سیاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ سنگم دور کے تمل کے کچھ مخصوص روحانی اور فلسفیانہ سچائیوں سے واقف تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ زندگی جسم سے الگ ہے، جبکہ زندگی جسم سے آزادانہ طور پر کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح سنگم کا دور 6 صدی قبل مسیح سے 30 صدی عیسوی تک، اسے قدیم جزیرہ نما ہندوستان کی تاریخ کا دور بھی کہا جاتا ہے، موجودہ تامل ناڈو اور کیرلا ریاستوں کے قریب ہے۔ اس کا نام مدورائی شہر میں قائم شعراء اور اسکالرز کی مشہور سنگم اکیڈمی کے نام پر رکھا گیا۔ سنگم کے دور میں مذہب سے قاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا تھا۔ زرتشت پسندی، زرتشتزم۔ زرتشت کی جڑیں مشرق وسطیٰ کے خطے میں پائی جاتی ہیں۔ اس عقیدے کے لوگوں پر ظلم و ستم نے انہیں موجودہ گجرات کے قریب ہندوستان کے مغربی ساحل تک پہنچایا۔ زرتشت پسندی واحد بیرونی مذہبی جماعت ہے جو اب بھی کمیونٹی میں رہتے ہوئے سارے کام انجام دے رہی ہے۔ اس زمانے کی تبدیلی اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ ان کے آگ کے مندروں میں کسی دوسرے مذہب کے افراد کا داخلہ بھی سختی سے منع تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودی مذہب کے لوگ ہندوستان آنے والے ابتدائی غیر ملکی مذاہب میں سے ایک ہیں۔ وہ تجارت کے مقصد سے عبرانی بادشاہ سلیمان کے سوداگروں کے ساتھ آئے تھے۔ یہودیوں کی عبادت خانے کو کوچی کہا جاتا ہے۔ ممبئی میں بھی اسرائیل یہودی کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ میزورم میں بھی کچھ قبائلی یہودی شناخت رکھتے ہیں۔ یہودی لوگ تو توریت کی پیروی کرتے ہیں، جس میں بائبل کے قدیم عہد نامے کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہودیت توحید پسند مذہب ہے۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مسیحا نجات دہندہ بھی آنے والا ہے۔ صدیوں سے ان کے پاس ایک اپنی سرزمین نہیں تھی، بلکہ بہت سارے بر اعظموں میں رہتے تھے۔ 20ویں صدی میں انہوں نے اپنی ایک شناخت اسرائیل کے طور پر قائم کی۔ کئی سالوں کی سیاسی جدوجہد کرنے کے بعد 1 صدی عیسوی میں عیسیٰ مسیح کے ایک رسول سینٹ تھامس نے جنوبی ہند میں ملبار کے ساحل تک عیسائیت کو لے آئے تھے۔ اس وقت جو شامی لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا انہیں شامی عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہودی مذہب کی طرح ایک توحیدی عقیدہ ہے، جس میں ایک نظریہ موجود ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ زمین پر ان کی ایک ہی زندگی ہے، یہی زندگی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ عیسائی مذہب کی بنیاد محبت کے اصول پر ہے اور تمام عیسائی اپنے عیسیٰ مذہب کی موت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ نو آبادیاتی دور کے دوران عیسائیت کے اثرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سینٹ تھامس اور سائروکا دریافت کردہ کراس مالابار کے یہودیوں کے پرانے پرانے گرجا گھر ہیں۔ اسلام۔ بھارت میں اسلام مذہب 8ویں صدی میں آیا۔ اس مذہب کے اثرات کافی بعد میں محسوس کیے گئے۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح اسلام بھی توحید کے نظریے پر قائم ہے
اس کا عقیدہ اور مرکز مقدس قرآن شریف ہے۔ اسلام میں 5 اہم ارکان مسلمانوں کی بنیادی اصول ہیں۔ اہم ارکان میں پہلا رکن کلمہ طیبہ یعنی اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن صوم روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ اور 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ ان ارکان پر ہر مسلمان کا ایمان و یقین لازمی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان حج، زکوٰۃ، صوم، روزہ، صلاۃ، شہادت توحید یعنی اللہ کی توحید کا اعلان کرنا۔ پہلے 3 ارکان سبھی مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب سبھی پر فرض ہے، لیکن بعد کے 2 ارکان زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دور میں اسلامی تعلیمات دور دور تک پھیل گئیں۔ متعدد حکمرانوں نے اس مذہب کی اشاعت کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ دہلی سلطنت ایک اسلامی سلطنت تھی جس نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر تقریباً 320 سال یعنی 1206 سے 1526 تک 5 سلطنتوں نے حکومت کی۔ نمبر 1 مملوک سلطنت، سلطنت غلامان۔ نمبر 2 خلجی سلطنت، بانی جلال الدین فیروز خلجی۔ تغلق سلطنت، بانی محمد بن تغلق۔ اور چوتھا سید سلطنت، بانی سید خضر خان اور لودھی سلطنت جس کا بانی بہلول خان لودھی تھا۔ اکبر کی حکمرانی کے دور انہوں نے اخلاقی اقلیت پر مبنی ایک مذہب کا آغاز کیا جسے دین الہی کا نام دیا گیا۔ یہ تمام مذاہب کی ترکیب تھی اور اکابر کے فلسفہ آفاقی رواداری پر مبنی تھی۔ مختلف مذہبی کتابوں کے مقدس باتوں پر مشتمل ایسا مذہب ایجاد کیا گیا تھا جس میں نہ کوئی رسومات، نہ کوئی عقیدہ اور نہ کوئی کتاب تھی۔ سبھی مذہب کے لوگوں کو بنا کسی تفریق اس مذہب کو چننے کی آزادی تھی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ایک مذہب سکھ مذہب ہے۔ سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابھرا۔ اس کی بنیاد گرو نانک نے 1469 سے 1539 نے رکھی۔ ہندو مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابھرا اور اس کی بنیاد گرو نانک 1469 سے 1539 نے رکھی۔ ہندو مذہب، جین مذہب اور بدھ مذہب کی طرح ہی سکھوں نے بھی کرم کے نظریے کی تبلیغ کی۔ سکھ مذہب پنجاب، شمالی ہندوستان میں پھل پھول رہا تھا اور بڑی حد تک وہاں موجود تھا۔ اس نے ذات پات پر مشتمل معاشرتی درجہ بندی کو مسترد کر دیا اور اس نے مذہبی عبادت اور زندگی کے دیگر شعبوں میں تمام افراد کی برابری کی حمایت کی۔ اس کے گروہوں کی تعلیمات سکھوں کے عقیدے کو تشکیل دیتی ہے۔ ان کا مقدس ادب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ سکھ مذہب میں 5 چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں جسے فائی کے بھی کہا جاتا ہے: کرپان، کچھیرا، کچا، کیش، کڑا اور کنگا۔ گرو لنگر باورچی خانے کے لیے پنجابی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جسے بانی گرو نے 16ویں صدی عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہ خیرات مساوات کی انوکھی علامت ہے جس کو ذات پات، نسل، عمر، صنف یا معاشرتی حیثیت سے قطع نظر تمام لوگوں کو مفت سبزی خور کھانا فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ عام سکھ گرودواروں میں اس طرح کے لنگر چلائے جاتے ہیں جہاں سکھ رضاکار اپنی خدمات سبھی عقیدت مندوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم سکھ مذہب تک ہم نے مطالعہ کیے درمیانی بھارت کا، اس کے بعد کل ہم بھکتی تحریک کا مطالعہ کریں گے۔